رب تعالی جل شانہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا۔ ذکاوت، ذہانت، تدبر، عقل و سیاست، ملکی اور خانگی انتظام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کے واقعات زندگی سے ظاہر ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہر ایک وصف کی انتہا نہ تھی۔ کیوں نہ ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک وصف معجزہ تھا۔ بہادری اور دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان ہے، جب لڑائی سختی پر ہوتی تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لیا کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بہت زیادہ قریب رہتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا قریب نہ رہتا۔ غور سے دیکھا جائے تو حنین کی جنگ میں تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی تھی، باوجود کہ ہزاروں سے مقابلہ تھا۔ ایک رات مدینہ والوں کو حملہ کا خطرہ تھا، لوگ فکر مند تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر اطمینان سے تمام مدینہ منورہ کا چکر کاٹ کر آئے اور فرمایا کہ آرام کرو، کوئی خطرہ نہیں۔ احد اور حنین جیسے موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کوئی حرکت تو کیا پیدا ہوتی، مزید استقلال پیدا ہو گیا تھا۔ خیالات بلند، ارادہ مضبوط، ہمت عالی، تمام کاموں میں استقلال، تمام معمولات میں پائیداری، اوقات کی پوری پابندی، کسی چیز کی محبت یا دنیا کا کوئی نقصان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ میں فرق نہ پیدا کر سکتا تھا۔ آپ کی سچائی اور امانت داری کا تو کافر بھی قائل تھے۔ کافروں نے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ ہجرت کے وقت قتل کے منصوبے ہو رہے تھے، مگر اس خونی دشمنی کے باوجود امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ بہادر شخص رحم دل اور سنجیدہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک کے لیے دل کی سختی درکار ہے تو دوسرے کے لیے نرمی لازمی۔ ایک گرمی کو چاہتا ہے تو دوسرا ٹھنڈک کو، مگر یہ معجزہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں وصف برابر کے تھے۔ یہاں آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہو رہے تھے۔ سخاوت تو گویا آپ کی رگوں پٹھوں میں بھری ہوئی تھی۔ کسی چیز کے ہوتے ہوئے محال تھا کہ زمان مبارک سے نہ نکل جائے۔ کیا مجال کے بال بچوں کی بھوک پیاس اس دریائے رحم و سخا سے مسلم کافر بلکہ انسان حیوان برابر کی سیرابی حاصل کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ جب تک درہم یا دینار مکان میں رہا اور کوئی مستحق نہ ملا جس کو دیا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانہ میں تشریف نہ لے جاتے تھے۔ تواضع اور عاجزی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا پیکر تھے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی صرف تواضع ہی کو دیکھ کر سچائی کے قائل ہو گئے تھے۔ یہود کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ کی بے تکلفی اور سادگی ہی دیکھ کر ہلکا وگوش اسلام ہوئے تھے اور کہہ دیا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں۔ تمام عظمت اور بزرگی کے باوجود حیا اور شرم کنواری لڑکیوں سے زیادہ تھی۔ عفت اور پاک دامنی زندگی کا جزو تھا۔ لڑکپن میں ایک مرتبہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وصف میں، ہر صفت میں کمال پر تھے۔ انسان کی سوچ جہاں تک جاتی ہے، آپ کے اندر ہر وصف اس سے زیادہ موجود تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔